بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو یہ کتاب اب تھوڑی ڈیفرنٹ لگے گی کیونکہ مجھے اس کا صاف ورژن مل گیا، ایک اور کسی نے اس کو بہت اچھے سے ترتیب سے بنا کے صحیح ٹائپنگ جو مسٹیکس تھیں اس میں وہ بھی نکال کے تو اس کو صحیح بنا دیا ہوا ہے۔ تو اب ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے کیونکہ سیم بک ہے، سیم ہی ہر چیز سیم ہے، چیپٹر بھی سیم ہے، بس انہوں نے اس کو ترتیب سے ہر آیت کا ریفرنس اور ہر چیز کے ساتھ لکھا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، یعنی اس کو بڑی خوبصورتی سے تیار کر دیا بک کو۔ وہ پہلے بہت پرانی وہ پرنٹنگ والی تھی تو اس میں کافی مسٹیکس بھی تھیں ٹائپنگ، تو میں نے اس کو ابھی جتنا دیکھا ہے تو ہر چیز جو ٹاپک سیم ہے اور ہر چیز سیم ہے، بس اس کو صحیح کر کے لکھ دیا انہوں نے اور ریفرنسز کے ساتھ لکھ دیا، تو اس سے زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ جب معلوم ہو کہ اعلانیہ صدقہ دینے سے لوگوں کو ترغیب ملے گی تو ظاہری طور پر صدقہ دے اور اپنے باطن کو ریاکاری کے طریقے سے اس طرح بچائے جو ہم کتاب الریا میں ریا کے علاج کے سلسلے میں ذکر کریں گے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، سورہ بقرہ 271۔ ترجمہ، اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ پہلے یہ ریفرنس نہیں تھے اس میں نا، بہت پرانی وہ لکھی ہوئی تھی، پرنٹنگ تھی، تو اس میں ریفرنسز بھی نہیں تھے آیتوں کے۔ صدقہ ظاہر کر کے دینے کی صورت، یہ وہاں ہے جہاں حال ظاہر کرنے کا تقاضا کرتا ہو، یا تو دوسروں کی اقتداء کے لیے یا اس لیے کہ سائل لوگوں کے مجمع میں مانگے، لہذا ریا سے ڈرتے ہوئے ظاہری طور پر صدقہ دینا ترک نہ کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ صدقہ کرے اور جہاں تک ہو سکے اپنے باطن کو ریا سے بچائے۔ نیز ظاہر کر کے صدقہ دینے میں احسان جتانے اور ریاکاری کے علاوہ تیسری ممنوع چیز بھی ہے، اور وہ فقیر کی پردہ دری ہے، کیونکہ اکثر فقیر کو یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ اسے محتاج کی صورت میں دیکھا جائے۔ تو جس نے لوگوں کے سامنے سوال کیا اس نے اپنا پردہ خود فاش کیا، لہذا اسے اعلانیہ دینے میں یہ تیسری خرابی ممنوع نہ رہے گی۔ جس طرح کہ کوئی شخص پوشیدہ فسق کرتا ہے تو اسے ظاہر کرنا ممنوع ہے اور اس کی ٹو میں پڑھنا اور پیچھے سے اس کا ذکر کرنا بھی ممنوع ہے، لیکن جو اعلانیہ فسق کا مرتکب ہوتا ہے اس پر حد قائم کرنا اس کی اشاعت ہی تو ہے، لیکن اس کا سبب وہ خود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی، من القى جلباب الحیاء فلا غیبۃ لہ، یعنی جس نے حیا کی چادر اتار ڈالی اس کی کوئی غیبت نہیں، کا یہی معنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ترجمہ، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر۔ یہ سورہ فاطر آیت نمبر 29۔ اعلانیہ دینا بھی مستحب ہے کیونکہ اس میں ترغیب کا فائدہ ہے، پس بندے کو اس فائدے کے وزن کا اس کے متعلق وارد ممانعت کے ساتھ گہری نظر سے موازنہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات حالات اور لوگوں کے بدلنے سے مختلف ہوتی ہے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے اعلانیہ دینا افضل ہوتا ہے۔ جو خواہشات سے قطع نظر فوائد اور خرابیوں کو دیکھتا ہے اس کے لیے ہر حال میں مناسب اور بہتر بات سامنے آ جاتی ہے۔ پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو فاسد نہ کرنا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذى، سورہ بقرہ۔ ترجمہ، اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے کی حقیقت میں علماء کا اختلاف ہے، چنانچہ احسان جتانے اور ایذا دینے کی حقیقت کہا گیا ہے کہ احسان جتانے سے مراد یہ ہے کہ صدقہ دے کر اس کا تذکرہ کرے، اور ایذا دینے سے مراد یہ ہے کہ دینے کے بعد اسے ظاہر کرے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے احسان جتایا اس کا صدقہ فاسد ہو گیا۔ عرض کی گئی، احسان جتانا کیا ہے؟ فرمایا، اسے یاد کرے اور لوگوں کو بتائے۔ ایک قول ہے کہ احسان جتانا یہ ہے کہ کچھ دے کر خدمت لینا، اور اذیت پہنچانا یہ ہے کہ غربت کا طعنہ دینا۔ بعض حضرات نے فرمایا احسان جتانا یہ ہے کہ اپنے عطیہ کے سبب اس پر تکبر کرے، اور اذیت پہنچانا یہ ہے کہ سوال کرنے پر اسے جھڑکے اور برا کہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل احسان جتانے والے کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام احمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، میرے نزدیک احسان جتانے کی ایک بنیاد اور جڑ ہے، اور وہ دل کے احوال اور اس کی صفات ہیں، پھر اس سے ظاہری احوال زبان اور اعضاء پر مرتب ہوتے ہیں۔ احسان جتانے کی بنیاد، اس کی بنیاد یہ ہے
کہ صدقہ دینے والا یہ سمجھے کہ میں نے اس پر انعام اور احسان کیا، جبکہ حق یہ ہے کہ فقیر تو محسن ہے کہ اس نے اس سے اللہ وجل کا حق قبول کیا جو اس کے لیے طہارت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، کہ اگر وہ قبول نہ کرتا تو یہ اس کے سبب گروی رہتا۔ لہذا اسے فقیر کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے اللہ عز و جل کے حق کو قبول کرنے کے لیے اپنی ہتھیلی کو اللہ عز و جل کا نائب بنایا، جیسا کہ رسول انور شافع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ بس اسے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سائل کو دینے میں وہ اللہ عز و جل کا حق اسے پیش کر رہا ہے، اور حاجت مند اللہ عز و جل سے اپنا رزق وصول کر رہا ہے، کیونکہ حاجت مند کو ملنے سے پہلے وہ اللہ عز و جل کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے۔ بالفرض اگر مالدار پر کسی کا قرض ہو اور قرض کہہ دے کہ یہ رقم میرے غلام یا خادم کو دے دینا جو میرے زیر کفالت ہے، تو مقروض کا یہ خیال کرنا بے وقوفی اور جہالت ہے کہ اس نے قرض وصول کرنے والے پر احسان کیا ہے، کیونکہ احسان کرنے والا تو وہ ہے جو اس کے رزق کا کفیل ہے۔ اس نے تو وہ چیز ادا کی ہے جو اپنی پسندیدہ چیز خریدنے کے سبب اس پر لازم ہوتی تھی، لہذا وہ اپنے حق میں کوشش کرنے والا ہے، دوسروں پر اس کا کوئی احسان نہیں۔ الغرض جب وجوب زکوٰۃ کے متعلق ہمارے ذکر کردہ 3 معنی کو وہ سمجھ لے یا ان میں سے ایک کو سمجھ لے تو وہ صرف اپنی ذات پر احسان خیال کرے گا، یعنی اللہ عز و جل سے اظہار محبت کے لیے مال کو خرچ کر رہا ہے، یا بخل کی برائی سے خود کو پاک کر رہا ہے، یا مزید کے حصول کے لیے مالی نعمت پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کر رہا ہے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، یہ اس کا اور فقیر کا معاملہ نہیں کہ وہ خود کو فقیر پر احسان کرنے والا سمجھ بیٹھے۔ بعض اوقات جہالت یوں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خود کو فقیر پر احسان کرنے والا سمجھتا ہے، تو اس سے عمل ظاہر ہوتا ہے جو احسان جتانے کے معنی میں ذکر کیا گیا، یعنی وہ اسے بیان کرتا، اس کا اظہار کرتا اور اس سے بدلہ طلب کرتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے، اور دعا، خدمت، تعظیم و توقیر، حقوق کی ادائیگی، مجالس میں مقدم کرنا اور ہر بات میں اس کی پیروی کرنا وغیرہ امور کی خواہش رکھتا ہے۔ اور یہ تمام باتیں احسان جتانے کا نتیجہ ہیں۔ احسان جتانے کا باطنی معنی وہ ہے جو ابھی ہم نے ذکر کیا۔ اذیت پہنچانے کا ظاہر، جہاں تک اذیت پہنچانے کا تعلق ہے تو اس کا ظاہر تو بیخ، آر دلانا، سخت کلامی، ترش روی، اسے ظاہر کر کے پردہ دری کرنا ہے اور اسے حقیر جاننے کے مختلف طریقے اختیار کرنا ہے۔ اذیت پہنچانے کا باطن اور اس کی بنیاد 2 باتیں ہیں۔ مال سے اپنا ہاتھ اٹھا لینے کو برا جاننا اور اسے اپنے نفس پر گراں سمجھنا، کیونکہ یہ بات مخلوق کے لیے بالیقین تنگی کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 2، خود کو فقیر سے بہتر سمجھنا اور یہ کہ فقیر اپنی حاجت کے سبب اس سے گھٹیا ہے۔ یہ دونوں باتیں جہالت کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا کسی کو مال دینے کو ناپسند کرنا حماقت ہے، کیونکہ جو 1000 کے برابر چیز پر 1 درہم خرچ کرنا ناپسند کرتا ہے وہ بہت بڑا بیوقوف ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس یعنی سورج سے زیادہ ظاہر ہے کہ جو مال رضائے الہی پانے اور آخرت میں ثواب کے حصول کے لیے خرچ کیا جاتا ہے وہ اس مال سے بہتر ہے جو وہ خود کو بخل کی بری عادت سے پاک کرنے یا مزید کے حصول کے لیے بطور شکر خرچ کیا جاتا ہے۔ بہرحال کوئی سی بھی صورت ہو، ناپسندیدگی کی کوئی وجہ نہیں۔ دوسری بات یعنی خود کو فقیر سے بہتر سمجھنا بھی جہالت ہے، کیونکہ اگر وہ غنا یعنی مالداری پر فقر کی فضیلت کو جانتا اور غنا کا خطرہ جانتا تو کبھی فقیر کو حقیر نہ سمجھتا بلکہ اس سے برکت لیتا اور اس کا درجہ پانے کی تمنا کرتا۔ لہذا فقراء مالدار نیک لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کون؟ ارشاد فرمایا، جو زیادہ مالدار ہیں۔ مالدار شخص محتاج کا خادم ہے۔ مالدار کیسے فقیر کو حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ عز و جل نے اسے اس کے لیے ذریعہ تجارت بنا دیا، کیونکہ مالدار اپنی کوشش سے مال کماتا اور اس میں زیادتی چاہتا ہے اور بقدر حاجت اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، اور اس پر لازم کیا گیا ہے کہ فقیر کو اس کی حاجت کی مقدار سپرد کر دے، اور زائد مال اگر اس کے لیے نقصان دہ ہو تو وہ اس سے روک لے۔ بس فقیر کے رزق کے لیے کوشش کرنے میں امیر اس کا خادم ہے، پھر لوگوں کے حقوق کی ذمہ داری، مشقت برداشت کرنے اور زائد مال کی حفاظت کرنے میں وہ فقیر سے جدا ہے، یہاں تک کہ جب امیر شخص مر جاتا ہے تو اس کا مال اس کے دشمن کھاتے ہیں۔ بس اس صورت میں جب ناپسندیدگی فرحت و مسرت میں بدل جاتی اور خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے واجب کی ادائیگی کی توفیق بخشی اور فقیر مال قبول کر کے اسے ذمہ داری سے عہدہ برا کرتا ہے، اس وقت اذیت پہنچانے، جھڑکنے اور ترش روی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ باتیں خوشی، تعریف اور احسان قبول کرنے میں بدل جاتی ہیں۔
اذیت پہنچانے اور احسان جتانے کا مقصد یہی ہے جو میں نے ذکر کیا۔ سوال و جواب۔ سوال نمبر 1، اگر آپ کہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کا اپنے آپ کو محسن سمجھنا بہت باریک معاملہ ہے، کیا کوئی ایسی علامت ہے جس کے ذریعے اس کے دل کا امتحان لیا جائے اور معلوم ہو جائے کہ وہ خود کو احسان جتانے والا نہیں سمجھتا؟ جواب، جان لیجئے کہ اس کی ایک باریک واضح علامت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر فقیر اس کا کوئی نقصان کر دے یا اس کے دشمن کی مدد کرے تو دیکھے کہ دل میں اس کی نفرت و دوری جو ہے پیدا ہوئی، کیا یہ زکوٰۃ دینے سے پہلے کی نفرت سے زیادہ ہے؟ اگر زیادہ ہے تو اس کا صدقہ احسان جتانے کے شائبہ سے خالی نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے سبب اسے اب فقیر سے جو امید ہے وہ پہلے نہ تھی۔ سوال نمبر 2، اگر آپ کہیں کہ یہ بھی باریک معاملہ ہے اور کسی کا دل اس سے خالی نہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ جواب، جان لیجئے کہ اس کے 2 علاج ہیں، ایک باطنی اور ایک ظاہری۔ باطنی علاج یہ ہے کہ ان حقائق یعنی 3 معنی کی پہچان حاصل کرنا جو ہم نے وجوب کے سمجھنے میں ذکر کیے ہیں، اور یہ کہ فقیر زکوٰۃ قبول کر کے اس کے مال کو پاک کرنے میں اس پر احسان کرتا ہے۔ ظاہری علاج۔ ظاہری علاج یہ ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے جو ممنون آدمی کرتا ہے، کیونکہ ظاہری اخلاق و افعال کا دل پر اثر ہوتا ہے، جیسا کہ اس کتاب کے آخری حصے میں اس کے اسرار بیان کیے جائیں گے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فقیر کے پاس صدقہ رکھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور قبول کرنے کی درخواست کرتے، حتیٰ کہ سائل کی طرح کھڑے ہو جاتے اور ڈرتے کہ وہ رد نہ کر دے۔ بعض اپنی ہتھیلی پھیلا دیتے تاکہ فقیر اس کی ہتھیلی سے لے لے اور فقیر کا ہاتھ اوپر رہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما جب فقیر کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتیں تو لے جانے والے سے کہتیں کہ اس کے دعائیہ کلمات کو یاد رکھے، پھر اس جیسے کلمات کے ساتھ جواب دیتیں اور کہتیں دعا کے بدلے اس لیے دعا دی ہے تاکہ ہمارا صدقہ محفوظ رہے۔ الغرض صالحین تو دعا کی توقع بھی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ یہ بدلے کے مشابہ ہے اور وہ دعا کے بدلے دعا دیا کرتے تھے۔ ام المومنین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اصحاب قلوب حضرات اپنے دلوں کا علاج اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ظاہری اعتبار سے اس کا علاج یہی اعمال ہیں جو عاجزی و انکساری اور احسان قبول کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ باطنی اعتبار سے اس کا علاج ان چیزوں کی پہچان ہے جو ہم نے ذکر کی ہیں، یہ عمل کے اعتبار سے ہے اور وہ علم کے اعتبار سے، جبکہ دل کا علاج علم و عمل دونوں کے امتزاج سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی مذکورہ باطنی شرائط نماز میں خشوع و خضوع کے قائم مقام ہیں، اور یہ دونوں باتیں یعنی نماز و زکوٰۃ کی باطنی شرائط قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ نماز کے متعلق ارشاد ہوا، بندے کے لیے نماز میں وہی کچھ ہے جو اسے سمجھ آئے۔ زکوٰۃ کے متعلق ارشاد ہوا، اللہ عز و جل احسان جتانے والے کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذى، سورہ بقرہ۔ ترجمہ، اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ البتہ فقیہ کا فتویٰ کہ زکوٰۃ اپنے مقام پر پہنچ گئی اور اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ہم نے کتاب الصلاۃ میں اس معنی کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ چھٹی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے عطیہ کو کم سمجھے، کیونکہ اگر وہ اسے بڑا سمجھے گا تو خود پسندی میں مبتلا ہوگا، اور خود پسندی ہلاک کرنے والی ہے اور اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، سورہ توبہ۔ ترجمہ، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی نیکی کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عظمت والی ہو جاتی ہے، اور جب بھی نافرمانی کو بڑا سمجھا جاتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کے نزدیک چھوٹی ہو جاتی ہے۔ نیکی کی تکمیل۔ منقول ہے کہ نیکی 3 امور سے مکمل ہوتی ہے: نیکی کو چھوٹا سمجھنا، اسے کرنے میں جلدی کرنا اور اسے چھپانا، نیز بڑا سمجھنا احسان جتانے اور اذیت پہنچانے کے علاوہ ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنا مال مسجد یا مسافر خانے کی تعمیر میں خرچ کرے تو اس میں بڑا سمجھنا ممکن ہے، لیکن احسان جتانے یا اذیت پہنچانے کا امکان نہیں، بلکہ خود پسندی اور بڑا سمجھنا تمام عبادات میں جاری ہوتے ہیں۔ بخل اور خود پسندی کا علاج۔ اس کا علاج علم و عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ 10واں یا 40واں حصہ کثیر میں سے قلیل ہے اور اس نے خرچ کرنے میں ہلکے درجے پر قناعت کی ہے، جیسا کہ ہم نے وجوب کے باب میں ذکر کیا ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ وہ اس پر اکتفا کرنے میں حیا کرے۔ وہ کیسے اسے بڑا سمجھتا ہے، اگرچہ بلند درجے تک پہنچ جائے اور اپنا تمام یا اکثر مال خرچ کر دے، اسے غور کرنا چاہیے کہ یہ مال اس کے پاس کہاں سے آیا اور وہ کہاں خرچ کر رہا ہے۔
یہ مال اللہ عز و جل کا ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اسے مال عطا فرمایا اور خرچ کرنے کی توفیق بخشی، لہذا اللہ عز و جل کے حق میں اسے بڑا نہ سمجھے۔ جو خود اللہ عز و جل کا حق ہے اس کا مقام و مرتبہ تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ آخرت کو پیش نظر رکھے اور ثواب کے لیے خرچ کرے، نیز اس مال کے خرچ کرنے کو کیوں بڑا سمجھتا ہے جس کے بدلے اسے دگنا اجر و ثواب ملے گا۔ عمل سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے بخل کی وجہ سے باقی مال اللہ عز و جل سے روکنے کے سبب شرمسار ہو، پس مال دیتے وقت اس کی عاجزی و انکساری کی کیفیت ہونی چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص امانت واپس کرتے ہوئے بعض مال روک لیتا ہے کیونکہ تمام مال اللہ عز و جل کا ہے اور تمام کا خرچ کرنا اس کے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن اس نے تمام مال خرچ کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ فطرتی بخل کے سبب یہ اس پر گراں گزرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَيُخْفِكُمْ تَبْخَلُوا، سورہ محمد، ترجمہ، اور زیادہ طلب کرے تم بخل کرو گے۔ ساتویں ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مال میں سے عمدہ، پسندیدہ اور پاک و صاف مال دے، کیونکہ اللہ عز و جل پاک ہے اور پاک مال کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اگر مال شبہ سے حاصل ہوا تو ممکن ہے کہ اس کی ملک ہی نہ ہو، لہذا اپنے موقع پر نہ ہوگا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔